بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزار بن الیاس کی اس گفتگو کے جواب میں رباح بن مازن کا ساتھی عبید بن زیب کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ سماک بن خرشہ نے نزار بن الیاس کو مخاطب کر کے کہا، اے ابن الیاس میرے بھائی، تم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے، اور جس چیز کا تم نے ان دونوں پر انکشاف کرنا تھا کر دیا۔ اب تم ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، میں ان دونوں سے اکیلا ہی نمٹتا ہوں۔ اس بات پر عبید بن زیب نے اپنے ہونٹوں پر پھیکا مجروح تبسم بکھیرتے ہوئے سماک بن خرشہ کو مخاطب کر کے کہا، اے ابن خرشہ، یوں ہمارے سامنے لن ترانیاں نہ ہانکو۔ اگر نزار بن الیاس ہمیں دھوکہ دے کر تمہارا ساتھ دینے پر تیار ہو گیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تم دونوں کو ایک صبر آزما اور طویل مقابلے میں ڈال کر تمہیں مایوسی اور ندامت کا شکار ضرور بنا کر رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی رباح بن مازن اور عبید بن زیب مقابلہ کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں سے کود گئے تھے۔ سماک بن خرشہ بھی اپنی تلوار اور ڈھال سنبھالتا ہوا اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، اور اس کے ساتھ ہی نزار بن الیاس بھی اپنے گھوڑے سے کود گیا تھا۔ پھر سماک بن خرشہ اپنی تلوار لہراتا اور اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی ڈھال سنبھالتا ہوا ان دونوں پر حملہ آور ہو گیا تھا، اور اپنے پہلے ہی حملے میں اس نے عبید بن زیب کو موت کے گھاٹ اتار کر رکھ دیا تھا۔ عبید بن زیب کو ٹھکانے لگانے کے بعد سماک بن خرشہ اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ رباح بن مازن پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک رباح بن مازن جم کر سماک بن خرشہ کا مقابلہ کرتا رہا، لیکن جلد ہی اس پر یہ واضح ہونے لگا کہ زیادہ دیر تک سماک بن خرشہ کا مقابلہ کرنا کوئی آسان اور ممکن بات نہیں۔ جلد ہی سماک نے اسے تکا کر رکھ دیا تھا، اور پھر اس پر ایک ایسا زہریلا وار کیا کہ اس کی تلوار رباح بن مازن کی گردن کو کاٹتی ہوئی نکل گئی تھی۔ یوں چند ہی لمحوں کے اندر سماک بن خرشہ نے رباح بن مازن اور عبید بن زیب دونوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد سماک بن خرشہ اور نزار بن الیاس دونوں نے مل کر وہاں ایک گھڑا کھودا، ان مرنے والے دونوں کی لاشوں کو اس گھڑے میں ڈال کر مٹی سے بھر دیا۔ پھر سماک نے نزار بن الیاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن الیاس میرے بھائی، تم ان دونوں مرنے والوں کے گھوڑوں کو لے کر دمت الجندل کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور ان دونوں کے گھوڑوں کو دمت الجندل کے بازار میں بیچ کر رقم اپنے پاس رکھ لینا۔ میں اب مدینہ کی طرف کوچ کرتا ہوں۔ دیکھو اب سورج غروب ہو رہا ہے، تھوڑی دیر تک شام ہو جائے گی، لہٰذا ان دونوں کے گھوڑوں کو آپس میں باندھ کر انہیں اپنے آگے آگے ہانکتے ہوئے دمت الجندل کی طرف کوچ کر جاؤ۔ اس موقع پر وہاں کھڑے ہی کھڑے گردن جھکا کر نزار بن الیاس نے کچھ سوچا، اور پھر سماک کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، اے ابن خرشہ، میں نے تمہارے ساتھ اپنا دینی تعلق ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، سنو، یہاں سے میں سیدھا دمت الجندل کے بازار کی طرف جاؤں گا، ان دونوں کے گھوڑوں کو بیچ دوں گا، اور پھر میں عدیم بن سیدہ کے پاس جاؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ رباح بن مازن اور عبید بن زیب دونوں نے سماک بن خرشہ کا تعاقب کیا تھا، اور ان کا یہ تعاقب میں دور رہ کر اور چپ چپ کر دیکھتا رہا، اور میں عدیم بن سیدہ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سماک بن خرشہ رباح بن مازن اور عبید بن زیب کو قتل کرنے کے بعد پھر دمت الجندل کا رخ کر رہا تھا، کہ میں اس کا راستہ روک کر کھڑا ہوا اور اس سے پوچھا کہ تم یہاں سے ایک بار کوچ کر جانے کے بعد دوبارہ دمت الجندل کی طرف کیوں لوٹ رہے ہو؟ اور میں اسے یہ بھی بتاؤں گا کہ سماک بن خرشہ نے مجھے بتایا کہ عدیم بن سیدہ نے میرے پیچھے 2 آدمی لگائے تھے کہ جنہیں میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور اب آنے والی رات کو عدیم بن سیدہ پر شب خون مار کر اس کا بھی خاتمہ کر دوں گا۔ اور میں عدیم بن سیدہ کو مزید یہ بتاؤں گا کہ میں نے سماک کو بہلا پچلا کر واپس مدینہ کی طرف بھیج دیا ہے، اور اسے تم پر شب خون مارنے سے روک دیا ہے۔ میری اس گفتگو سے اے ابن خرشہ، عدیم بن سیدہ کا مجھ پر اور زیادہ بھروسہ اور اعتماد ہو جائے گا، اور اس کے اسی اعتماد اور بھروسے کو استعمال کرتے ہوئے میں آہستہ آہستہ اس سے عبید بن جاسر، خویلہ، قطمیر بن عابیل اور راس بن داویل کے متعلق اطلاعات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور جب مجھے یہ اطلاعات مل جائیں گی تو میں فوراً اس کی خبر کرنے مدینہ حاضر ہو جاؤں گا۔ اب تم یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ سماک بن خرشہ نے پھر نزار بن الیاس کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے ابن الیاس، تم جب اپنی بستی میں واپس جاؤ گے تو اپنے ان دونوں مرنے والے ساتھیوں کے رشتہ داروں سے کیا کہو گے؟ اس پر نزار بن الیاس نے بڑے پرسکون انداز میں کہا، ان دونوں کو میں اپنی بستی سے لے کر نہیں آیا تھا،
میں تو دومت الجندل اپنے ذاتی کام کے سلسلے میں آیا تھا، یہ بھی کہیں میرے پیچھے پیچھے دومت الجندل آ گئے اور مجھ پر اس بات کا اظہار کرنے لگے کہ میں ان کے ساتھ مدینہ چلوں تاکہ وہ دونوں تم سے اپنا انتقام لے سکیں، اور اس کے جواب میں ان دونوں کو عدیم بن سیدہ کے پاس لے گیا، اور اس کے بعد جو حالات پیش آئے وہ سب تمہارے سامنے ہیں۔ اس لیے جب میں بستی میں جاؤں گا اور یہ دونوں چند روز تک اپنے گھروں کو نہ لوٹ سکیں گے تو کوئی مجھ سے ان دونوں کے متعلق نہ پوچھے گا، اس لیے کہ میں تو انہیں لے کر بستی سے نکلا ہی نہیں تھا، لہٰذا تم ان دونوں کے قتل سے بالکل مطمئن اور بے فکر ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی نزار بن الیاس نے مرنے والوں کے دونوں گھوڑوں کو آپس میں باندھا، پھر وہ سماک بن خرشہ کے پاس آیا۔ پہلے پرجوش انداز میں وہ بغلگیر ہو کر سماک بن خرشہ سے ملا، پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور مرنے والوں کے دونوں گھوڑوں کو ہانکتا ہوا وہ دومت الجندل کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ وہاں کھڑا ہو کر سماک بن خرشہ کافی دیر تک بڑی عقیدت اور ممنونیت کے ساتھ نزار بن الیاس کو وہاں سے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ جب وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو وہ وہاں بیٹھ گیا اور صحرا کی ریت سے پہلے اس نے اپنی تلوار کو خوب رگڑ کر صاف کیا، پھر اپنے گھوڑے کے پاس آیا، تلوار اس نے نیام میں کرنے کے بعد ڈھال کو اپنی گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا کر ہانک دیا تھا۔ چاروں طرف ایک خاموشی اور سکوت طاری تھا، جبکہ رات کی اس تاریکی میں سماک اپنی گھوڑے کو مدینہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر سرپٹ دوڑا رہا تھا۔ 10 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سماک بن خرشہ کو مدینہ کا والی بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بہت بڑی جمعیت کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اسلام اور تاریخ میں اسی کو حجۃ الوداع کا نام دیا گیا ہے۔ مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ حج کی ادائیگی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مناسک حج بتائے، انہیں حج کی تعلیم دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو، دیکھو میں جانتا نہیں کہ شاید اس سال کے بعد اس جگہ میں تم سے نہ ملوں، لوگو سن لو، تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں، تمہارے اموال ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک یعنی موت تک اس طرح قابل احترام ہے جس طرح تمہارے لیے یہ دن اور یہ مہینہ قابل احترام ہے، اور دیکھو تم مرنے کے بعد اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا، اور میں ہر عمل کے متعلق تمہارے احکام تمہیں پہنچا چکا ہوں، بس جس کے پاس کسی کی امانت ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے مانگنے پر اسی شخص کے حوالے کر دے جس نے امانت دار سمجھ کر رکھی تھی۔ لوگو دیکھو اور سنو، ہر قسم کا سود جو کسی نہ کسی پر نکلتا ہو ساقط کر دیا گیا ہے، البتہ تمہارے راس المال یعنی اصل تمہارے لیے ہیں، ان میں سے تم زیادتی نہ کرو گے اگر تم نے کسی کو رقم دی ہوگی، اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی اگر تم نے کسی سے رقم لی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کوئی سود یعنی ربا نہیں، اور عباس بن عبد المطلب کا کل سود ساقط کر دیا گیا ہے۔ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے جو بھی خون تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے، اب اس کا انتقام نہ لیا جائے گا، اور سب سے پہلے خون جو میں ختم کرتا ہوں وہ ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون ہے، اور ابن ربیہ نے بنو لیس میں دودھ پیا تھا، حزیل نے اسے قتل کر دیا تھا، بس یہ خون جاہلیت میں سے پہلا خون ہے جس سے میں معافی کی ابتدا کر رہا ہوں۔ لوگو اس کے بعد یہ سنو کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہاری اس سرزمین میں اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن اگر اس کی اطاعت کی جائے گی تو وہ تمہارے ان اعمال سے جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو راضی ہو جائے گا، اس لیے دین کے معاملوں میں تم شیطان سے بچتے اور ڈرتے رہو۔ لوگو حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے نہ کرنا، ایسا کرنے سے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ اور بھی گمراہ ہوتے ہیں جو کافر ہیں اور ایک سال سے اسے حرام رکھتے ہیں اور دوسرے سال اسے حلال کر لیتے ہیں تاکہ یہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے مہینوں کی گنتی پوری کریں، اس طرح یہ خداوند کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اور یہ بھی سنو کہ زمانہ خیر پیر کر اس جگہ آ گیا جہاں اس وقت تھا جب اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، اور یہ کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جن میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ لوگو اور سنو، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر ان عورتوں کا بھی ایک حق ہے۔
ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارا فرش کسی ایسے شخص پر نہ لگائیں جسے تم ناپسند کرتے ہو اور وہ کھلا ہوا فحش اختیار نہ کریں۔ پھر اگر وہ ایسا کریں تو تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم انہیں بستروں میں چھوڑ دو اور اس طرح مارو جو ضرب شدید نہ ہو۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو وہ اپنے کھانے اور کپڑے کے سلسلے میں حسن سلوک کے ساتھ مستحق ہیں، اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بڑائی کی نصیحت کرتے رہو، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں۔ وہ اپنی ذات کے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی، اور تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر پکڑا ہے، اور تم نے ان کے 70 کو اللہ کے کلمات کے ساتھ حلال کیا ہے۔ اس لیے لوگو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے تو ہر حکم پہنچا دیا، اور تمہارے اندر وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کھلی ہوئی چیز یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگو، میری بات سن کر غور کرو، خوب سمجھ لو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، لہٰذا کسی بھی آدمی کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز حلال نہیں، بجز اس کے کہ وہ بطیب خاطر کوئی چیز خود نہ دے دے۔ بس تم لوگ کسی بھی حالت میں کسی پر ظلم نہ کرنا۔ لوگو، بتاؤ، میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ اس پر لوگوں نے بلند آواز میں چلاتے ہوئے کہا، یقیناً یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، تو گواہ رہنا۔ اس حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو عرفات میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے ربیعہ بن امیہ بن خلف آواز لگا رہے تھے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن امیہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ربیعہ، با آواز بلند کہو کہ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اس پر ربیعہ بن امیہ نے بلند آواز میں لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے دریافت کرتے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے؟ اس پر لوگوں نے بلند آواز میں جواب دیا کہ یہ شہر حرام ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں سے کہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے خونوں اور تمہارے اموال ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک اسی طرح قابل احترام قرار دیا ہے جس طرح تمہارے لیے یہ مہینہ قابل احترام قرار دیا گیا ہے۔ بس ربیعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ لوگوں تک پہنچائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیعہ، ان لوگوں سے پوچھو، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں یہ کون سا مقام ہے؟ جب ربیعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ لوگوں تک پہنچائے تو لوگوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ بلد حرام یعنی قابل احترام شہر ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے کہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے خونوں اور تمہارے اموال کو ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک اسی طرح قابل احترام کیا ہے جس طرح تمہارا یہ شہر قابل احترام ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون سا دن ہے؟ ربیعہ نے جب لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال دہرایا تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ حج اکبر کا دن ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے کہو، خدا نے تمہارے خونوں اور تمہارے اموال کو ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک اسی طرح قابل احترام کیا ہے جس طرح تمہارے لیے تمہارا یہ دن قابل احترام قرار دیا گیا ہے۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم اور صفر تک مدینہ میں قیام کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا، اور اس لشکر کا سالار اسامہ بن زید کو مقرر کیا تھا۔ بس اسامہ بن زید اور آپ کے ساتھ روانہ ہونے والے لشکری جنگ کے لیے کوچ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر علالت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر علالت کی ابتدا کچھ یوں ہی کہ سفر کے آخر یا ربیع الاول کے اوائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف شب کے قریب مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جو بقیع الغرقد کے نام سے مشہور ہے اور جو شہر کے مشرقی جانب جو آبادی کے بالکل متصل ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبور کے لیے مندرجہ ذیل دعا فرمائی، اے اہل قبور، تم پر سلامتی ہو، جس حالت میں لوگ ہیں اس کے مقابلے میں تمہیں وہ حالت مبارک ہو جس میں تم ہو۔ فتنے اس طرح سامنے آ گئے ہیں،
جس طرح تاریک رات کے ٹکڑے کہ ہر دوسرا ٹکڑا پہلے ٹکڑے کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے اور جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ پہلے ٹکڑے سے زیادہ پرخطر ہے۔ ایک طرف دنیا بھر کے خزانوں کی کنجیاں اور ان میں ہمیشہ کے لیے رہنا بھی دیا گیا اور دوسری طرف جنت دی گئی ہے، اور اس کے بعد مجھے دنیا کے خزانوں اور جنت کے درمیان اختیار دیا گیا کہ میں ان دونوں میں سے جو چیز چاہوں اختیار کر لوں۔ قبرستان میں اہل قبور کے لیے یہ دعائے مغفرت فرمانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے کمرے میں درد سر کی وجہ سے ہائے سر کہہ کر پکار رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی یہ حالت دیکھی تو انہیں مخاطب کر کے فرمایا، خدا کی قسم میرے سر میں بھی درد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی اور ملائمت سے عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ تمہارا کیا نقصان ہوتا اگر تم مجھ سے پہلے مر جاتی؟ تمہیں میں کفن پہناتا اور نماز پڑھاتا، تمہیں خود دفن کرتا۔ اس پر عائشہ نے بھی بڑی نرمی سے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دفن کر کے لوٹ آتے۔ عائشہ کی یہ گفتگو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کا درد بڑھتا گیا تھا۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری اپنی بیویوں کے ہاں وقت گزارتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین میمونہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو جمع کیا اور ان سے اجازت چاہی کہ بیماری کے ان دنوں میں انہیں عائشہ کے پاس رہنے کی اجازت دی جائے۔ اس پر تمام ازواج مطہرات نے بیماری کے دنوں میں عائشہ کے پاس رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ جن دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم درد سر کی بیماری میں مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ لشکر اسامہ بن زید کے سلسلے میں لوگوں نے تساہل اور تاخیر کی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پٹی باندھ کر حضرت عائشہ کے حجرے سے نکلے اور ممبر پر بیٹھ گئے۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اسامہ کی امارت اور قیادت کے بارے میں لوگ معترض تھے، کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مہاجرین پر ایک نوعمر غلام کو امیر بنا کر رکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ خبریں پہنچ چکی تھیں، لہٰذا ممبر پر بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو اسامہ کا لشکر جلد بھیج دو۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج تم نے اسامہ کی عمارت پر اعتراض کیا ہے تو اس سے پہلے بھی تم ان کے باپ کی عمارت پر اعتراض کر چکے ہو، جو بالآخر غلط ثابت ہوا۔ خوب سمجھ لو اسامہ عمارت کے قطعی اہل ہیں اور ان کے باپ بھی عمارت کے اہل ثابت ہو چکے ہیں۔ اس قدر کہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے جواب میں لوگوں نے بڑی تیزی اور عجلت سے سامان تیار کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ اسامہ بن زید کے ہمراہ لشکر میں کوچ کر سکیں۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر درد بڑھتا جا رہا تھا۔ بہرحال اسامہ اپنا لشکر لے کر نکلے اور مدینہ سے ایک فرسنگ پر جرف کے مقام پر قیام کیا، اور یہ قیام انہوں نے اس بنا پر کیا تھا تاکہ جو لوگ مدینہ میں ابھی تیاری نہیں کر سکے اور پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی ان سے آ کر مل جائیں۔ دوسرے اسامہ یہ بھی دیکھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کو دیکھتے ہوئے بھی اسامہ مدینہ سے باہر اپنی لشکر کے ساتھ رک گئے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری سے افاقہ ہو تو وہ اپنی منزل کی طرف کوچ کریں۔ بیماری کے انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے سے پھر باہر تشریف لائے اور ممبر پر تشریف فرما ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے وصیت کی اور لوگوں کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ مہاجرین، انصار سے خیر و فلاح کی نصیحت کرتے رہنا۔ عام طور پر لوگ معاملات میں مبالغہ اور زیادتی کرتے ہیں، لیکن انصار جتنی بات ہوتی ہے وہی بیان کرتے ہیں، اس میں زیادتی نہیں کرتے۔ یہ میرے وہ رازدان ہیں جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اس لیے ان کے اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کی برائی کرنے والوں کی خطا کو درگزر کرو۔ یہ تقریر کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا درد اس قدر شدید ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غشی سن کر تمام ازواج مطہرات وہاں جمع ہو گئی تھیں اور دیگر مسلمان عورتیں بھی وہاں آ گئی تھیں۔
اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ سب کی رائے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ کے ذریعے سے دوا اندر پہنچائی جائے۔ عباس بن عبد المطلب نے کہا میں دوا ڈالوں گا۔ پھر عباس بن عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ کھول کر دوائی ڈالی تو اس سے تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ دوا مجھے کس نے پلائی؟ اس پر عباس بن عبد المطلب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دوا پلائی، مجھے اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونیا ہی نہ ہو گیا ہو۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میرا رب مجھے اس نمونیا کی بیماری سے ضائع نہ کرے گا۔ اپنی بیماری کے ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔